نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پگڑی کالے رنگ کی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ جب داخل ہوئے تو کالی پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے. پگڑی کے طور پر بھی آپ نے استعمال کیا. بلکہ صحیح مسلم میں کیٹاگوریکلی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے آپ کالی پگڑی باندھتے تھے. سفید پگڑی بھی سنت ہے اس اعتبار سے. ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں تو سفید پگڑی کا ذکر صحیح سند سے موجود نہیں ہے. المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سفید پگڑی باندھی تھی اور اس کا صدل بھی چھوڑا تھا ایک چپے کے برابر. وہ حدیث یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر سے ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے یہ صدل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, جو پگڑی میں صدل چھوڑا جاتا ہے, یہ کپڑا لٹکایا جاتا ہے, یہ یا یہ. تو انہوں نے کہا کہ بڑی لمبی حدیث ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کھول کے دوبارہ سے باندھی اور اس کے لیے چپا جو ہے نا وہ صدل چھوڑا. پورا بھی اس طرح چھوڑ سکتے ہیں, یہ بھی ہم نے دونوں چھوڑے ہوئے ہیں. کوئی اگر کہ وہ چپے والا کی دے تو یہ ہے سر, لمبے والا کی دے تو یہ ہے, دوئے موجود ہیں. جو حدیث مرزا نے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کیا, اس میں بھی بہت ساری کذب بیانیاں, جھوٹ بولا, خیانت کی اس حدیث کو بیان کرنے میں. وہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ افضل لباس سفید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے. المستدرک لصحیحین کی 8623 نمبر اور دوسرے نسخے کے مطابق 8801 نمبر حدیث ہے. جب آئے تو انہوں نے کالا امامہ پہنا ہوا تھا, اور مرزا کہتا ہے جب وہ آئے تو انہوں نے سفید امامہ پہنا ہوا تھا. حالانکہ حدیث میں لفظ موجود ہیں کہ انہوں نے کالا امامہ پہنا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا کالا امامہ کھولا اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے کالا امامہ کھول کر ان کو سفید امامہ پہنایا, اور سفید امامہ پہنایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کا سفید امامہ باندھا اور 4 انگلی ان کا شملہ ارسل من خلفہ, 4 انگلی ان کا شملہ جو ہے وہ ان کے پیچھے پشت کی طرف چھوڑا. حدیث میں لفظ ارسل من خلفہ. اب یہ اشارے کر رہا ہے اس طرح ہاتھ کر کر کے کہ حضور نے ان کا شملہ چھوڑا, 4 انگلی شملہ چھوڑا, اور اشارے کس طرح کر رہا ہے, اس طرح کر کر کے. حالانکہ اس میں لفظ یہ ہے کہ ارسل من خلفہ, حضور نے ان کے پیچھے پشت پر, پیچھے ان کے بینک پہ 4 انگلی کا شملہ چھوڑا. اور جو حدیث ہے صحیح مسلم میں 3312 نمبر, اس میں بھی یہ لفظ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کالا امامہ باندھا تھا ارخا طرفہ بین کتفہ. اب اشارے کیا کرتا مرزا اسی حدیث کو بیان کرتے وقت حضور نے 2 شملے چھوڑے, سائڈوں پہ 2 شملے چھوڑے, یہ اشارہ ہے. حالانکہ وہ جو 2 شملے چھوڑے ہیں لفظ موجود ہے کہ ارخا طرفہ بین کتفہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 شملے اس طرح چھوڑے, اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اپنی پشت پر, اپنی کمر پر حضور نے اس طرح 2 شملے اپنے پشت پر چھوڑے. حدیث میں لفظ یہ ہے بینا کتف ہے, اور اشارے کر رہا ہے اس طرح کر کے. اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جب پڑھی تو اس میں پہلے تو یہ جھوٹ بولا اس نے کہ وہ جو نا وہ سفید امامہ میں پہن کے آئے تھے, سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی, حالانکہ وہ کالا امامہ پہن کے آئے تھے. اور حضور نے ان کا کالا کھولا اور کھول کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سفید باندھا, اور سفید باندھ کے حضور نے فرمایا, کیا فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ مسند کے حاکم ہے, آپ نے فرمایا کہ ہاں قضا ابن عوف اے تما, اے ابن عوف اسی طرح تم نے امامہ باندھنا ہے جس طرح آج میں نے تمہیں باندھ کے دیا ہے. فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَأَحْسَنُ, کیونکہ اس طرح امامہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ واضح ہے اور زیادہ بہتر ہے, احسن ہے, پیارا ہے, اچھا ہے.